عزیزان گرامی، کئی ہفتوں سے ہم لوگ سورہ نساء کی تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ آج بھی سورہ نساء کی کچھ آیتیں پڑھیں گے اور سورہ نساء کا یہ آج آخری درس ہوگا۔ اس کے بعد اگلے ہفتے سے دوسری سورت شروع کی جائے گی۔ آج کے درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ذکر ہے۔ 2-3 درس پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت مریم کی پیدائش کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید کچھ باتیں ہیں جو یہود اور عیسائیوں نے ان کے حق میں غلط عقیدے رکھ لیے تھے، اس کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، آپ بخوبی واقف ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سارے معجزات تھے۔ آپ کے معجزات میں یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ کوئی برص کی بیماری میں مبتلا ہوتا تھا تو آپ ہاتھ پھیر دیتے تھے تو برص کی بیماری ختم ہو جاتی تھی۔ بڑے بڑے معجزات تھے آپ کے، لاٹھی آپ کا اژدہا کا کام کر جاتا۔ وہ دیگر حضرت موسیٰ کے بارے میں ہیں۔ خیر، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑے بڑے معجزات تھے۔ تو جب حضرت عیسیٰ نے اپنے معجزات کا اظہار کیا لوگوں کے سامنے، تو اس وقت جو یہود تھے، یہودی، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو تسلیم نہیں کیا، ان کو اپنا نبی اور رسول نہیں مانا، اور حضرت عیسیٰ سے وہ لوگ حسد کرنے لگے۔ جس طرح مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مشرکین حسد اور دشمنی کر رہے تھے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو یہود تھے دشمنی کرنے لگے، حسد اور بغض و عداوت کرنے لگے۔ اب یہ حسد، یہ دشمنی اتنا بڑھا کہ آپ کے جان کے دشمن بن گئے یہ عیسیٰ علیہ السلام۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتے تھے، کبھی کچھ دن یہاں پر کچھ وہاں پر، یعنی وہ لوگ منتقل ہوتے رہتے تھے ان لوگوں کے خوف سے۔ اب ایک روز یہودیوں نے یہ کیا کہ جو اس وقت کا شام کا جو بادشاہ تھا، بت پرست، آتش پرست تھا، اس سے کہلا بھیدا کہ یہاں پر ایک آدمی آیا ہے، وہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، جادو دکھا رہا ہے، اس کو پکڑ لیا جائے، گرفتار کر لیا جائے۔ کچھ ملا کر باتیں بتائی تو وہ بادشاہ تھا شام کا، وہ برہم ہوا، غصہ کیا اور فوراً خط لکھا وہاں کے گورنر کے کہ اس انسان کو پکڑ لیا جائے، یعنی حضرت عیسیٰ کو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے خط لکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں تھے۔ اس وقت آپ کے کچھ ساتھی تھے، روایتوں میں آیا کہ 12 تھے یا 13 یا 17، اتنے ہی لوگ تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بادشاہ نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ ان کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا جائے، پھانسی دے دی جائے، یہ حکم صادر کر دیا۔ اب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا کہ حضرت عیسیٰ کو سولی دے دی جائے گی۔ اسی واقعے کا اس میں تذکرہ ہے۔ دیکھیں، یہ جو قوم تھی یہود، یہ بڑی شرکس قوم تھی۔ ان لوگوں نے کئی نبیوں کو قتل کر معاذ اللہ شہید کر دیا اور نبیوں کے حکم کو نافرمانی کی، تو اللہ رب العزت نے ان پر ذلت کا عذاب نازل کیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا۔ بہت عذاب اس قوم پر آئی۔ اسی عذاب اور عذاب کی اسباب بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور یہودیوں پر عذاب اور ذلت کا عذاب اس لیے آیا، کیوں؟ وَبِكُفْرِهِمْ، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا، وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ،
اور یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے شبیہ کا ایک ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ حکم نامہ جاری ہو گیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی دے دی جائے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اب قریب تھا کہ وہ لوگ گھر میں جاتے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کے پاس وحی بھیجی، دل میں القاء کیا کہ اے عیسیٰ، میں تم کو اٹھانے والا، تم کو آسمان پر اٹھا لوں گا، تمہاری شکل کا تمہارے ساتھیوں میں سے کسی کو بنا دیں گے۔ یہ حکم وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے بتا دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں کون ہے جو اللہ کی رضا کے لیے شہید ہونا چاہتا ہے اور سولی پر چڑھنا چاہتا ہے؟ تو ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، وہ اقرار کیا اور اس بات کے لیے تیار ہو گیا کہ میں اس کے لیے راضی ہوں۔ چنانچہ وہ اس بندے کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی شکل بنا دی، جس طرح حضرت عیسیٰ کی شکل تھی، صورت تھی، اسی طرح اس انسان کو بنا دیا گیا۔ بلکہ دوسری روایت میں کہ اس کمرے میں جتنے تھے 12 یا 13 یا 17 لوگ، جتنے لوگ تھے سب کی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جس گھر میں آپ تھے اس گھر کا چھت پھٹ گیا، حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب چونکہ شکل حضرت عیسیٰ کی ہو گئی تھی ان لوگوں کی، اب جب یہود دیکھے کہ اس میں یہ کون عیسیٰ ہے، پہچان نہ پائے کہ سب کی شکل ایک جیسی ہو گئی تھی، تو اس میں جو پہلے تیار ہوئے تھے کہ میں سولی کے لیے راضی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ اب ان لوگوں نے انہی کو عیسیٰ سمجھ کر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی دے دی، سولی پر چڑھا دیا، لٹکا دیا، لٹکانے کے بعد اوپر سے کانٹا اوپر رکھ دیا۔ اب یہ حقیقت میں کس کو سولی دی گئی سب نہیں جانتے تھے۔ اس کمرے میں جتنے لوگ تھے وہ جان رہے تھے کہ کس کو سولی دی گئی ہے۔ جو حقیقت میں عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ تو اٹھا لیا گئے، سولی کس کو چڑھائی گئی ہے وہی لوگ جان رہے تھے۔ اور یہودیوں نے دیکھا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پہ چڑھا دیا، ہم نے قتل کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ کے جو ماننے والے تھے، عیسائی جس کو کرسچن بولتے ہیں، ان لوگوں نے بھی یقین کر لیا کہ ہاں صحیح میں عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے پھانسی دے دی، سولی پہ چڑھا دیا۔ اب عیسائی کا یہ دعویٰ ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا ان لوگوں نے۔ عیسائی نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا اور یہودی تو مان ہی رہے تھے۔ یہ چند لوگ تھے جو حقیقت سے واقف تھے۔ اب یہ ان کا عقیدہ ہو گیا کہ ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دی، ہم ان کو قتل کر دیا۔ یہود اس بات کو خوب دعوے سے کہا کرتے تھے، تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں ان کی تردید کی، ان کا رد کیا کہ نہیں، تم لوگ غلط سوچ رہے ہو، عیسیٰ کو پھانسی اور سولی پر تم لوگوں نے نہیں چڑھایا، بلکہ اسی کا پورا ذکر اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا وَمَا قَتَلُوهُ، اور یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، نہ اسے سولی دی، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا، انہی کے ہم شکل اور صورت کا ایک بنا دیا گیا، اور اسی کو ان لوگوں نے عیسیٰ سمجھ کر سولی پہ لٹکا دیا، پھانسی دے دی، اور یہ سب سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، سولی پر لٹکا دیا۔ اب سب لوگ یہی سوچ رہے تھے، اب یہی کر رہے تھے کہ نہیں ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی، عیسیٰ کو لٹکا دیا، تو اللہ ان کی مزید تردید کر رہا ہے اور فرمایا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ آگے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور وہ جو اس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، لفی شک من، ضرور اس کی طرف سے شبہے میں پڑ گئے ہیں، ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، انہیں اس میں کچھ خبر نہیں، کچھ علم نہیں مگر یہی کہ گمان کی پیروی، بس گمان کی بنا پر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو سولی دے دی۔ اللہ آگے فرما رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، بے شک انہوں نے اس کو یقیناً قتل نہیں کیا، ان کو قتل نہیں کیا ہے۔
آگے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. صراحت کے ساتھ اللہ نے فرما دیا بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب و حکمت والا ہے. تو اللہ رب العزت نے حکمت کے پیش نظر حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا. اب جب حضرت عیسیٰ کو اللہ نے حقیقت میں آسمان پر اٹھا لیا اور یہود نصارہ یہ سمجھ رہے کہ ہم نے سولی دے دی، ہم ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اب یہ عیسائیوں میں 3 گروہ ہو گئے، 3 فرقے ہو گئے اس کو واقعہ کو لے کر. ایک فرقہ نے کہا کہ جو عیسیٰ تھے یہ خود اللہ تھے، معاذ اللہ، یہ دنیا میں آئے تھے پھر چلے گئے. ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہو گیا عیسائیوں میں. عیسائیوں کا ایک گروہ کا کہنا یہ ہے کہ جو عیسیٰ تھے یہ خود اللہ، معاذ اللہ کی ذات تھی، وہ آئے تھے، لوگوں کی حکمرانی کی، پھر چلے گئے آسمان. ایک گروہ کا یہ کہنا. عیسائیوں کا، کرسچن کے جو دوسرا فرقہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے بیٹے تھے، وہ اللہ کی طرف سے آئے، حکومت کیے، جو کچھ لوگ بتانا تو بتا کے چلے گئے. یہ 2 گروہ. تیسرا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ یہ جو ہمارا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور نبی تھے، ولادت آپ کی پیدائش ہوئی، کئی عرصہ آپ نے زندگی گزاری، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا اور آپ کی ہم شکل اور صورت کا دوسرے انسان کو بنا دیا، جس کو سولی پر لٹکا دیا گیا، پھانسی دے دی گئی. حقیقت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب پوری حدیث کی کتاب آپ پڑھیں، چاہے بخاری ہو، مسلم ہو، حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، تمام کتابوں میں قیامت کا جہاں بیان ہے، قیامت آنے کا، قیامت کی نشانیاں کا، اس میں یہ بات آپ کو ملے گا کہ قیامت آنے سے پہلے، قیامت جب قریب ہوگا تو ایک فتنہ آئے گا دجال کا. دجال جو نبوت کا دعویٰ کیا اگر کہ میں نبی ہوں، اور وہ پوری دنیا کا سیر کرے گا. روایتوں میں ہے کہ 40 دنوں میں پوری دنیا کا سیر کر لے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور پوری دنیا کا وہ چکر کاٹے گا. اور روایت میں ہے کہ اس کے جو پیشانی ہے اس پہ لکھا ہوگا کافر، یعنی کافر. مسلمان کو وہ لکھاوٹ دکھائی دے گی، مسلمان دیکھتے ہی پہچان لیں گے کہ یہ کافر ہے، دجال ہے. اس کی فتنے میں نہیں آئیں گے، اور جو کافر، جو مشرک ہوں گے اس کی فتنے میں آ جائیں گے، اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے. اب یہ فتنہ اٹھے گا دجال کا بڑی زور و شور سے، اور پوری دنیا کا چکر کاٹ رہا ہوگا. جب یہ دجال شام پہنچے گا، ملک شام میں، تو جو ہی شام میں پہنچے گا، دمشق کی جامع مسجد کی جو مینار ہے، مشرقی مینار، اسی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آسمان سے اتریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں پوری حدیث کتاب پڑھ ڈالے آپ کو ملے گی، چاہے بخاری ہو، مسلم ہو، تمام کا اتفاق ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی جو مینار ہے اس پر آپ اتریں گے، امامت کریں گے. اس کے بعد یہ فتنہ جو ہے دجال، اس کو ختم کریں گے. ختم کیسے کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیتے ہیں، اور جو سانس کی جو ہوا باہر آئے گی، وہ باہر اس ہوا کی وجہ سے یہ دجال جو ہے یہ پگھلنا شروع ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ کی سانس سے وہ پگھلنے لگیں گے جتنے دجال رہیں گے. اور حضرت عیسیٰ کی نگاہ جہاں تک جائے گی وہاں تک آپ کی سانس کا اثر رہے گا، اور وہ پگھلنے لگیں گے. حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کریں گے، پورے دجال کا پیچھا کرتے کرتے تمام کا خاتمہ کر دیں گے، سب کو قتل اور ختم کر دیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے. پھر قضائے الہی سے آپ وفات پا جائیں گے. اس وقت کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام کا غلبہ ہوگا. پوری دنیا میں صرف مسلمان ہی مسلمان، حضرت عیسیٰ ہی کے ماننے والے، جتنے یہود، نصارہ، کتابی، سب کے سب حضرت عیسیٰ کو ماننے اور ایکسیپٹ کرنے لگیں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قضائے الہی سے وفات پائیں گے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے
سرکار کی جہاں مزار ہے اسی کے بغل میں دفن کیا جائے گا۔ آج بھی اللہ کے نبی کے حجرے میں وہ جگہ خالی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہیں دفن کیا جائے گا آخری زمانے میں۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی، بلکہ ان کی ہم شبیہ ان کی شکل کا بنا دیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے، اور ان کو پھانسی دی گئی۔ اب یہ عیسائی جو ہے ان لوگوں نے یقین کر لیا، اعتماد کر لیا کہ پھانسی دے دی گئی ہے، اسی کی نشانی صلیب، جو نشانی جو لگاتے ہیں تیر جیسا صلیب کی نشانی، یہ اسی کی وہ لوگ کا علامت بولتے ہیں کہ عیسیٰ کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ تو دیکھیں گے جتنے عیسائی ہوتے ہیں وہ صلیب ترچھا نشان والے وہ تعویذ پہنتے ہیں، اپنے گلوں میں اپنے پاس رکھا کرتے ہیں۔ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو پھانسی دے دی گئی اسی کو نشانی لیے رہتے ہیں تمام یہ عیسائی اور کرسچن لوگ۔ تو ہم ان کا عقیدہ غلط ہے۔ قرآن نے پورا اعلان کے ساتھ کر دیا وما قتلوہ یقیناً عیسیٰ کو اس نے قتل اور شہید نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہی عقیدہ ہے اور اللہ رب العزت پھر حضرت عیسیٰ کو قرب قیامت میں نزول اتارے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اسلامی حکومت قائم کریں گے، اسلامی نظام قائم کریں گے۔ تو یہ اس کا ذکر ہے، اور یہودی و نصرانی کے اس باطل عقیدے کی اس میں تردید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آقا کائنات کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور قرآن عظیم کے ان آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق